نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ پچھلی دو نشستوں میں گزشتہ رات اور آج دوپہر نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نورانیت، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ سے 2000 سال پہلے اپنے پروردگار کے حضور حاضر رہنا اور اس طرح کے دیگر واقعات ہم نے پچھلی دو نشستوں میں سماعت کیے۔ ابھی کی آخری نشست میں حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت مومنوں کے لیے، صاحب ایمان لوگوں کے لیے، حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے کتنی بڑی رب کی طرف سے نعمت ہے، پہلی بات یہ سماعت کریں گے۔ اور دوسری بات یہ سماعت کریں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے وقت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور وہاں موجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دیگر رشتہ دار خواتین نے کیا کیا نظارے کیے، کس عظیم کیفیت میں انہوں نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کیا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس آخری نشست میں مختصر وقت میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ بھائیوں سے درخواست ہے کہ عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک مومنوں پر اللہ کا بڑا احسان ہوا جب رب العزت نے انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام مومنوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ مومنوں کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ اس سے پہلے یعنی جنہیں ایمان عطا کیا گیا، یہ ایمان والے لوگ ہمارے محبوب کی تشریف آوری سے پہلے
لفی ضلال مبین، ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ پھر ہم نے اپنے محبوب کی برکت سے انہیں گمراہیوں سے نکال کر نور میں داخل فرمایا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری یہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ہر نعمت ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کے حصول کے لیے اگر وہ اپنی ساری جمع پونجی لگانا چاہے اور دنیا میں اس کے بدلے میں کوئی شخص نعمت کا حصول چاہے، تو سارے کے سارے خزانے لگانے کے باوجود وہ رب کی عطا کردہ نعمتوں کو کسی شخص سے خرید نہیں سکتا۔ کوئی شخص اگر اس بات پر غور کرے کہ میرے رب نے مجھے جو آنکھیں عطا کی ہیں، جس روشنی سے میں دیکھ سکتا ہوں، اگر پروردگار عالم مجھے نابینا پیدا کرتا، میری آنکھوں میں روشنی نہ ہوتی، اور اس روشنی کو میں دنیا سے خریدنا چاہتا، تو بتائیے اگر کسی کے پاس اربوں روپے بھی ہوں تو کیا وہ آنکھوں کی روشنی خرید سکتا ہے؟ لیکن رب العالمین نے بن مانگے یہ نعمت عطا فرمائی۔ ہر نعمت بیش بہا ہے، ہر نعمت قیمتی ترین ہے، لیکن کسی بھی نعمت پر رب العالمین یہ نہیں فرماتا کہ اے مومنو تم پر اللہ نے بڑا احسان فرمایا کہ تمہیں آنکھیں عطا فرمائیں، تمہیں سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، چلنے کے لیے پیر دیے۔ کسی بھی نعمت کا ذکر کرنے کے بعد رب احسان نہیں جتلاتا، لیکن حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ احسان جتلاتا ہے۔ فرمایا احسان جتلانے کی وجہ کیا ہے؟ اگر سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھیں، آپ فرماتے ہیں مجھے 3 وجوہات سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ ساری کی ساری نعمتیں رب نے جو کسی کو عطا فرمائی ہیں، وہ ساری نعمتیں عطا کرنے کی وجہ رسول کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اگر کسی کو آنکھ ملی تو وہ بھی حضور کی وجہ سے ملی، کسی کو بولنے کے لیے زبان ملی تو وہ بھی حضور کی وجہ سے ملی، کسی کو سننے کے لیے کان ملے تو وہ بھی حضور کی وجہ سے ملے۔ ساری کی ساری دنیا اللہ نے حضور کی وجہ سے بنائی، آخرت بھی اپنے محبوب کی وجہ سے رب سجائے گا۔ دوپہر کی نشست میں اس موضوع پر تفصیلی کلام ہوا کہ سب کا سب حضور کی وجہ سے ہے، تو فرمایا کہ جو نعمت رب نے نعمت کبریٰ کے طور پر عطا فرمائی، جس نعمت کے صدقے سے اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں، تو جب وہ نعمت کبریٰ عطا فرمائی تو اللہ نے احسان جتلایا۔ دوسرا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب نے جتنی بھی نعمتیں عطا کی، وہ ساری کی ساری نعمتیں انسان کے پاس جو کچھ ہے، چاہے وہ اس کی صحت ہو، چاہے وہ اس کے اعضائے جسمانیہ ہوں، چاہے اس کی دیگر چیزیں ہوں، یہ سب کی سب نعمتیں فائدہ کب تک پہنچاتی ہیں؟ جب تک انسان کی آنکھ بند نہ ہو، جب تک اس کے دم میں دم ہے یہ نعمتیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، اب ان نعمتوں کا فائدہ حاصل ہونا منقطع ہو جائے گا۔ لیکن کہا رب نے یہ جو نعمت کبریٰ عطا فرمائی، یہ وہ نعمت ہے کہ جب ساری نعمتوں کا فائدہ منقطع ہو جائے گا، یہ نعمت اس وقت بھی فائدہ پہنچاتی رہے گی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور انسان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم، انسان کے پیر اس کے خلاف ہماری بارگاہ میں گواہی دیں گے، تم جو کچھ کیا کرتے تھے، تمہارے اعضائے جسمانیہ اللہ کے دربار میں ان باتوں کی شکایت لگائیں گے۔ لیکن فرمایا کہ جب انسان کے اپنے اعضائے جسمانیہ جب انسان کے خلاف ہو جائیں گے، وہ اعضاء کے جن اعضاء سے انسان بڑی محبت کرتا ہے، فطرتاً
انسان سب سے زیادہ پیار اپنے آپ سے کرتا ہے، چاہے وہ دعویٰ کچھ بھی کرے، وہ کہے کچھ بھی کہ میرا پیار میرے سے بھی زیادہ، میں اپنے آپ سے زیادہ اپنی ماں کو چاہتا ہوں، اپنے والد سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کو اپنے آپ سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، لیکن فطرت یہ ہے کہ فطری طور پر انسان سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے کرتا ہے۔ تبھی کسی بھی شخص کو کوئی بھی تکلیف اس کے متعلقین میں سے لاحق ہو، اس پر تو وہ پریشان تو ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتا جتنی پریشانی اسے اپنی تکلیف میں ہوتی ہے۔ اگر ہاتھوں پر معمولی سی چونٹی بھی کاٹ لے تو انسان پورا کا پورا وجود تلملا اٹھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے اعضائے جسمانیہ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ جن اعضاء سے انسان اتنی محبت کرتا ہے، اللہ کا کلام فرماتا ہے یہ اعضائے جسمانیہ قیامت کے دن اس کے خلاف ہو جائیں گے، اس کے بارے میں رب کے حضور گواہیاں دیں گے۔ جب انسان کے اپنے جسم کے اعضاء انسان کے خلاف ہو جائیں گے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت بھی اس کی شفاعت ہی فرمائیں گے۔ جب انسان کی اپنی نعمتیں جو اسے عطا کی گئیں، جب وہ انسان کے خلاف ہو جائیں گی، حضور اس کی تب بھی حمایت ہی فرمائیں گے۔ تبھی کوئی شخص کیا خوب کہتا ہے، لکھنے والے نے لکھا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جب بھی بات کرو تو حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ نہ کہو کہ حضور ہمارے وکیل ہیں، بلکہ یوں کہا کرو حضور ہمارے شفیع ہیں۔ عرض کی حضور ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ وکیل اور شفیع میں کیا فرق ہے؟ کہا وکیل جو ہوتا ہے وہ کورٹ میں جاتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، جج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا جو موکل ہے اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، اس نے یہ جرم نہیں کیا، اس پر جھوٹا الزام ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دیا جائے، اسے بری کیا جائے۔ کہا محبوب کریم علیہ السلام جب رب کے دربار میں حاضر ہوں گے تو فرمائیں گے میرے امتی نے سب کچھ کیا ہے، اس کے باوجود اسے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ میں محمد مصطفیٰ اس کی شفاعت کر رہا ہوں۔ فرمایا یوں نہ کہا کرو حضور ہمارے وکیل ہیں، یوں کہا کرو حضور ہمارے شفیع ہیں، آسی بھی ہیں چہیتے، یہ طیبہ ہے زاہدوں، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے۔ یہاں تو گناہگاروں کو سینے سے لگایا جاتا ہے، جو بدکار ہوتے ہیں، سیاہکار ہوتے ہیں، انہیں سینے سے لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے آؤ ہمارے دامن رحمت میں چھپ جاؤ، آؤ ہماری بارگاہ میں آ جاؤ، رب تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی ساری نعمتیں جو اسے عطا کی گئیں اس کا فائدہ دائمی نہیں ہے، صرف دنیاوی زندگی تک ہے، اور جو نعمت کبریٰ رب نے عطا فرمائی یعنی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ قبر میں بھی کام آنے والے ہیں، محشر کے میدان میں بھی کام آنے والے ہیں، پل صراط پر بھی کام آنے والے ہیں، حوض کوثر کے جام بھی انہی کے دست اقدس سے لینے ہیں، اور جنت الفردوس میں داخلہ بھی اللہ انہی کی وجہ سے عطا فرمائے گا، نعمت کبریٰ۔ اور سیدی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں تیسری جو وجہ ہے اللہ نے جو احسان جتلایا، اس کی تیسری وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، محترم اور پیارے بھائیوں، اگر عشق مصطفیٰ میں اضافہ چاہیے ہو تو سیدی اعلیٰ حضرت کے نعتیہ اشعار کی تشریح پڑھا کریں، اور سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اللہ کے کلام کی تفاسیر بیان کی ہیں ان تفاسیر کو پڑھا کریں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ نے اپنا پورا کلام ہی حضور کی نعت میں نازل کیا ہے۔ سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں جب رب نے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اے مومنو اللہ نے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا، تو اس موقع پر احسان اس لیے جتلایا کہ اگر دنیاوی طور پر تم سمجھنا چاہو، کوئی شخص کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے، بڑا سخی ہے دینے والا، تو وہ کسی کو کیا کیا دے سکتا ہے؟ کہا اگر بہت بڑا سخی ہوا تو بالفرض سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب کا سب سامنے والے کو دے دے۔ کہا لیکن دنیا میں بھی تم دیکھتے ہو
کہ بڑے سے بڑا سخی بھی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا. کوئی کتنا ہی بڑا سخی ہو, وہ کہتا ہے اے سوال کرنے والے, اے مانگنے والے, تجھے جو کچھ چاہیے لے لے, لیکن اپنا محبوب جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ تجھے نہیں دوں گا. کہا رب نے احسان اس لیے جتلایا, اے مومنو اللہ نے تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے. کہا معراج پر جانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا کمال ہے, لیکن حضور کا معراج سے واپس تشریف لانا اس سے بھی بڑا کمال ہے. عرض کی حضور وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ محبوب رب کے دربار میں حاضر ہو گئے, اس کے باوجود اللہ نے امت محمدیہ پر کرم فرمایا اور اپنے محبوب کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا. کہا معراج پر جانا کمال ہے اور معراج سے واپس آنا اس سے بھی بڑا کمال ہے. ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ اللہ نے مومنوں کو اپنا محبوب عطا فرمایا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور یہ لوگ, یہ سارے کے سارے ہمارے محبوب کی تشریف آوری سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے. یہ گمراہ تھے. ہمارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں راہ راست پر لے آئے. ان کی آمد کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرما دی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم صرف گمراہوں کو گمراہی سے نکالتی نہیں ہے, بلکہ حضور کی تعلیم گمراہوں کو گمراہی سے نکال کر مومن بناتی ہے, اور مومن بنانے کے ساتھ ساتھ مومن بنانے والا بنا دیتی ہے. عرض کی حضور کیا مطلب ہے؟ کہا مطلب اگر دیکھنا ہو تو سیدنا صدیق اکبر کو دیکھو, مطلب اگر سمجھنا ہو تو سیدنا فاروق اعظم کو دیکھو, مطلب سمجھنا ہو تو حضور کے دربار میں چمکنے والے ستاروں کو دیکھو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثال دیتے ہیں کہ تم دنیا میں جہاں کہیں بھی جاؤ, تمہیں کوئی شخص بتائے گا, کوئی کہنے والا کہے گا اگر فلاں تعلیم میں تمہیں مہارت چاہیے تو دنیا کا فلاں ملک ہے, وہاں فلاں یونیورسٹی ہے, اس یونیورسٹی میں چلے جاؤ, اس تعلیم کے ماہر بن جاؤ گے. اگر اس تعلیم کی مہارت چاہیے تو اس یونیورسٹی میں چلے جاؤ, فلاں فن میں مہارت چاہیے تو اس یونیورسٹی میں چلے جاؤ. کہا کہیں پر کچھ سکھایا جاتا ہے, کہیں پر کسی چیز کا ماہر بنایا جاتا ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے مدینہ منورہ میں صفہ کے مقام پر ایک ایسی یونیورسٹی لگی کہ جہاں پر فنون الگ الگ نہیں کیے جاتے تھے کہ یہاں پر صرف یہ فن پڑھایا جائے گا, کچھ اور پڑھنا ہو تو کہیں اور جاؤ. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں صفہ پر وہ یونیورسٹی لگی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سارے فنون پڑھا دیے, اور ایسے پڑھائے کہ ان صحابہ نے جنگوں میں سپہ سالاریاں بھی کیں, انہوں نے ملک بھی چلائے, انہوں نے معیشتیں بھی چلائیں, انہوں نے اسلامی نظام بھی نافذ کیا. وہ خود تو مومن ہوئے, اللہ نے ان کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگوں کو ایمان عطا کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ رب العالمین نے مومنوں کو اپنا محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرما دیا. اب نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے مبارک پشت سے منتقل ہوتا ہوا پاک ارحام میں اور پاک پشتوں میں منتقل ہوتا رہا, جو حدیث پاک ہم نے دوپہر کو سماعت کی کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں صلب آدم سے اپنے والد ماجد تک پاک پشتوں میں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا, اور کوئی بھی لوگ میرے آبا و اجداد میں سے کبھی ناپاکی پر جمع نہیں ہوئے. اللہ نے میری وجہ سے سب کو پاک بنایا. محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نور جب پاک پشتوں میں منتقل ہوتے ہوتے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں تشریف لے آتا ہے. روایت میں آیا کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے کمال حسن و جمال عطا کیا تھا. کہا آپ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ مکہ مکرمہ میں دور دراز سے جو قافلے حج بیت اللہ کے لیے آتے تھے وہ خاص طور پر سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور آ کر کہتے کہ ہم آپ کے اس شہزادے کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کا شہرہ دور دور تک ہے، جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس کا چہرہ بڑا نورانی ہے. کہا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے لوگ باقاعدگی سے حج بیت اللہ کے موقع پر سیدنا عبد المطلب کے دربار میں حاضری دیا کرتے تھے. جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حسن و جمال کی خبر یہودیوں تک پہنچتی ہے اور یہودی آ کر آپ کو دیکھتے ہیں تو روایتوں میں آیا کہ یہودیوں نے آپس میں یہ مشاورت کی اور کہا یہ شخص جو چمک رہا ہے یہ اپنی چمک سے نہیں چمک رہا، ہو نہ ہو جس خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں ہم فکر مند رہتے ہیں کہ وہ کہیں جلوہ فرما نہ ہو جائیں. یہودی اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ ضرور وہ امام الانبیاء اسی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت سے جلوہ فرما ہونے والے ہیں. کہا انہوں نے اپنے 90 لوگ تیار کیے، 90 لوگوں کو انہوں نے پوری طرح اسلحے سے لیس کیا اور ان کو کام یہ دیا گیا کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر شہید کر دیں. اور کہا یہ وہ موقع تھا جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارکہ ابھی صرف 12 برس تھی. اس موقع پر آپ کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا. کہا یہودی آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے. علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اپنے رسالے میں اس پورے واقعے کو لکھا ہے، میں نے وہیں سے کوٹ کیا. کہا یہودی آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے لیکن رب العالمین نے آپ کے شہزادے اور امام الانبیاء سے جو وعدہ کیا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے ہمارے محبوب اللہ ہمیشہ ہمیشہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ آپ کی عزت و ناموس کو بچائے گا. کہا اس وعدے کی برکت تھی کہ 90 یہودی تھے، وہ اسلحے سے بھی لیس تھے، پوری طرح سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر بھی لیا تھا. اس کے باوجود وہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکے. اب فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو بیان کر کے جو نتیجہ نکالتے ہیں، آپ کہتے ہیں جب نمرود کی آگ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی، اور وہ اس لیے کچھ نہ بگاڑ سکی کہ سیدنا ابراہیم کی پشت میں نور محمدی چمک رہا تھا. کہا نمرود کی آگ اتنی بڑی آگ وہ جب سیدنا ابراہیم کا کچھ نہ بگاڑ سکی نور محمدی کی وجہ سے، تو نور محمدی کی وجہ سے یہ 90 یہودی سیدنا عبداللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے. کہا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رب العالمین نے حفاظت فرمائی اور یہودی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے. کہا جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس عمر کو پہنچے جس عمر میں عرب میں نکاح ہوتے تھے، تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ جا کر کہیں رشتہ یا نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، لیکن کہا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن و جمال ایسا تھا کہ عرب کی بڑی بڑی حسین و جمیل خواتین نے اپنے آبا و اجداد کے ذریعے خود سیدنا عبد المطلب کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ اپنے شہزادے کا نکاح ہم سے کرتے ہیں، ہم آپ کے شہزادے سے نکاح کرنا چاہتی ہیں. سیدنا فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں یہ تو سنا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے حسن و جمال پر خواتین اس طرح دیوانی ہوئیں کہ انہوں نے سیب کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا. یہاں حسن محبوب نہیں ہے، امام الانبیاء کا چہرہ سامنے نہیں ہے، بلکہ اس شخصیت کا چہرہ سامنے ہے جس میں نور محمدی چمک رہا ہے. کہا ان کا حسن و جمال ایسا تھا کہ خواتین بڑھ بڑھ کر آپ کو نکاح کا پیغام بھیجتی تھیں،
ایک خاتون کاہنہ فاطمہ کے بارے میں یہاں تک لکھا کہ اس نے یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ مجھے اپنے نکاح میں لے آئیں تو آپ کو کوئی رقم نہیں دینی پڑے گی، بلکہ میں اپنی طرف سے 100 اونٹ آپ کو دوں گی۔ 100 اونٹ اس دور میں کتنی مالیت کہا جاتا تھا کہ اگر مثال کے طور پر دنیاوی اعتبار سے آج کی مالیت دیکھی جائے اور 1,00,000 روپے کا بھی ایک اونٹ لگایا جائے تو 1 کروڑ روپے بن گیا۔ کہا اس خاتون نے پیغام بھیجا کہ آپ مجھے اپنے نکاح میں لے آئیں، میں آپ کو 100 اونٹ دوں گی۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش میں ہیں ایک ایسی خاتون کے کہ جو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بالکل پاک اور ستھری خاتون ہو۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، ان کی گرد راہ پر ہماری ہزاروں مائیں قربان ہو جائیں۔ حضور کی والدہ ماجدہ جہاں سے ایک مرتبہ تشریف لے کر گئیں، اس مٹی پر ہماری مائیں قربان سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آتی ہیں اور کہا کہ جب صلب آدم سے، صلب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نور سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میں منتقل ہوتا ہے تو ابھی فضائل اور کمالات بیان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لوگوں کے سامنے انوار و تجلیات خود بخود آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے پوچھا وہ کیا؟ کہا بات یہ تھی کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح مبارک ہوا اس موقع پر عرب میں بڑی قحط سالی تھی اور لوگ کھیتی باڑی کرنے کے باوجود انہیں کسی قسم کے کوئی منافع حاصل نہیں ہوتے تھے، بارشیں ہی نہیں ہو رہی تھیں، جو کھیتیاں پہلی کی بنی ہوئی تھی وہ بھی سوکھ گئی تھیں۔ کہا نور محمدی کے چمکنے کی برکت یہ تھی کہ ابھی آپ نے ظہور نہیں فرمایا، ابھی آپ کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی۔ کہا رب العالمین نے 2 برکات کا ظہور فرمایا۔ پہلی برکت تو یہ ظاہر ہوئی کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، اس نکاح کے بعد عرب کی قحط سالی دور ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے موسلا دھار بارشیں عطا فرمائیں۔ اور کہا دوسرا ظہور یہ ہوا کہ جس سال محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اس سال عرب کی جتنی خواتین حاملہ ہوئیں رب العالمین نے سب کو بیٹے عطا فرمائے، کسی کے یہاں بیٹی نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی برکت سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سال سب کو بیٹے عطا فرمائے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں حمل کے دوران جس طرح عام طور پر عورتوں کو دباؤ محسوس ہوتا ہے، وہ تکلیف محسوس کرتی ہیں، میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ مجھے کسی قسم کا کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، درد اور طبیعت میں کسی قسم کی کوئی بدمزگی محسوس نہیں ہوئی۔ حمل کے دوران جب میرے محبوب میرے شکم اطہر میں تھے، میں ہر ماہ ایک آواز سنا کرتی تھی، آواز میں مجھے یہ کہا جاتا تھا اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، وہ برکتوں والی گھڑی نزدیک آنے والی ہے کہ جس میں وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہونے والے ہیں، جس نبی کو ہم نے خیر و برکت والا نبی بنایا ہے۔ کہتے ہیں حمل کے دوران سیدہ آمنہ کہتی ہیں میں یہ آواز سنتی تھی، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وقت ولادت کی جو کیفیت بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں جب حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کستوری کی خوشبو آ رہی ہو، چاروں طرف مجھے خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اور اگلی کیفیت سیدہ آمنہ کی کیا تھی؟ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ سے خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میری جب ولادت ہونے والی تھی وقد خرج لها نورا اضاء لها منه قصور الشام، جب میری ولادت کا وقت قریب آیا تو میری ماں کے لیے فضا اتنی پر نور ہو گئی کہ میری والدہ ماجدہ نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ ملک شام کے محلات جو سینکڑوں میل کے فاصلے پر تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے وقت میں آپ کی والدہ ماجدہ مکہ میں بیٹھ کر دیکھ لیتی ہیں۔
پھر کتنا بدبخت اور ملعون ہے وہ شخص کہ جو حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک علم پر تان کرے. جب حضور کی والدہ ماجدہ کو رب نے وہ بصارت عطا کی ہے کہ وہ مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھتی ہیں, تو رب العالمین نے اپنے محبوب کو کتنی زیادہ بصارت عطا فرمائی ہوگی. رب العالمین نے اپنے محبوب کو کتنا زیادہ علم غیب عطا فرمایا ہوگا. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں نے 3 جھنڈے لہراتے ہوئے دیکھے. ایک جھنڈا مشرق میں لہرا رہا تھا, ایک مغرب میں لہرا رہا تھا, اور ایک جھنڈا میں نے کعبۃ اللہ کے اوپر لہراتا ہوا دیکھا. اب اگر کوئی پوچھے کہ یہ جو جھنڈے لگاتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے, تو جواب یہ دے دینا ہے کہ جس ماں پر ہماری ہزاروں مائیں قربان ہو جائیں, انہوں نے بھی ہمارے محبوب کی ولادت کے وقت 3 جھنڈے دیکھے تھے. بس اسی جھنڈوں کو یاد کرتے ہوئے اس کی برکت پانے کے لیے ہم جھنڈے لہرا دیتے ہیں. جو دوپہر کو بات کہی, جو کل رات کو سمجھائی, محترم اور پیارے بھائیوں, جواب عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر, تعظیم مصطفیٰ پر ایک ہی جواب ہے. زیادہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال وارد ہو, جواب ایک ہی ہے, ہمارے محبوب ہیں, ہم ان سے پیار کرتے ہیں. تم جانو تمہارا کام جانے. ہم اپنے محبوب سے عقیدت و محبت کا جس بھی طرح اظہار کریں, اس سے تمہارا کیا لینا دینا. ہمارے محبوب ہیں, ہمارا ان سے پیار ہے. ہم ان کی محبت میں جھنڈے لگائیں, ہم کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں, ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں, ہم کچھ بھی کریں, ہمارے محبوب ہیں. ہم جو بھی کریں ہم جانیں, اور ہمارے محبوب جو عطا فرمانے والے ہیں وہ جانیں. شاعر نے کہا ہے نا, کہا کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے بھیک کتنی ملی, کہا یہ نہ پوچھ بھیک کتنی ملی, دینے والا جانے اور لینے والا جانے. سمجھنا ہے تو اتنا سمجھ لے کہ جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے. وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے التجائیں کرنے کی گھڑی آنے والی ہے. حضور کی ولادت باسعادت کا وقت آنے والا ہے. وہ وقت کہ جس وقت کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ رب نے کوئی ایسی رات پیدا ہی نہیں کی کہ جو رات حضور کی ولادت کی رات سے زیادہ برکت والی ہو. کہا جو شب قدر کے بارے میں تم نے سنا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے, یہ ولادت مصطفیٰ کی رات شب قدر پر بھی فضیلت رکھتی ہے. عرض کی حضور وہ کیسے؟ کہا دیکھو شب قدر کس کی وجہ سے تمہیں ملی؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ملی. تو جو محبوب شب قدر ملنے کا سبب بنے, وہ محبوب جب خود تشریف لے آئیں تو وہ رات کتنی برکت والی ہوگی. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں نے ولادت مصطفیٰ کی رات یہ دیکھا کہ 3 جھنڈے لہرا رہے ہیں, ایک مشرق میں, دوسرا مغرب میں, اور ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کے اوپر لہرا رہا ہے. کہتی ہیں کہ ولادت کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں. اس کی مکمل تفصیلی کیفیت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھی جان ہیں وہ بیان کرتی ہیں. اگلی روایت میں سماعت کرتے ہیں. ابھی سیدہ آمنہ کی بات سماعت کیجئے. کہتی ہیں کہ ولادت کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور اپنی انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے. ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے گریہ فرما رہے ہوں, عجز اور انکساری کے ساتھ کوئی التجا کر رہے ہوں. کہتی ہیں کہ میں نے سفید رنگ کا ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گویا لپیٹ لیا ہو اور لپیٹ کر اپنی جانب اٹھا لیا ہو. اس کے ساتھ ہی میں نے سنا کہ کوئی منادی پکار کر کہہ رہا ہے, کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے, اس نور کو مشرق میں لے جاؤ, اس نور کو مغرب میں لے جاؤ, اس نور کو بحر و بر یعنی سمندر اور خشکیوں کی سیر کراؤ.
ہر ایک کو بتاؤ تاکہ ہر ایک پہچان لے اور اچھی طرح ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ ماہی نبی تشریف لے آئے ہیں۔ ماہی کے کیا معنی ہے؟ ماہی کے معنی ہے مٹانے والے، کس چیز کو مٹانے والے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انل ماہی، میں مٹانے والا ہوں، شرک کے اندھیروں کو مٹانے والا ہوں، کفر کی ظلمتوں کو مٹانے والا ہوں۔ اور فرمایا کہ انہیں مشرق و مغرب لے کر جاؤ، بحر و بر لے کر جاؤ، سمندروں میں لے کر جاؤ، اور ہر ایک کو ان کی پہچان کراؤ، ہر ایک کو بتاؤ یہ ہمارے محبوب ہیں۔ ہر ایک کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ماہی صفت والے نبی تشریف لے آئے ہیں۔ اب ان کی آمد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی شرک کے اندھیروں کو مٹا دے گا۔ سیدی فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ولادت محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو بیان کرتے ہیں وہ نعتیہ اشعار تو ہم نے پچھلی نشستوں میں سماعت کیے۔ اب فتاوی رضویہ شریف میں آپ نے جو نثر میں کلام کیا اور اس وقت کی کیفیت کو بیان کیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زمانہ ولادت شریف قریب آیا، تمام ملک و ملکوت میں محفل میلاد تھی، عرش پر میلاد تھی، فرش پر میلاد تھی، ملائکہ کی مجلسوں میں محفل میلاد منعقد ہو رہی تھی، فرشتے خوشیاں مناتے ہوئے حاضر تھے، سر جھکائے کھڑے تھے، جبریل و میکائیل بھی حاضر ہیں۔ اس دولہا کا انتظار ہو رہا ہے جس دولہا کی وجہ سے اس پوری کی پوری بارات کو سجایا گیا ہے۔ سبع سماوات یعنی ساتوں آسمانوں میں عرش و فرش پر دھوم ہے۔ کہتے ہیں ذرا انصاف کرو، اعلیٰ حضرت سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ میلاد پر اتنی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں ذرا انصاف کرو، تھوڑی سی مجازی قوت والا، یعنی اگر جس کے پاس دنیاوی طاقتیں ہیں، تھوڑی سی مجازی قوت والا، جب اس کی مراد حاصل ہو جائے، جو وہ چاہتا تھا وہ اسے مل جائے، تو اب وہ وقت آیا ہے کہ جس وقت میں اس کی مراد اسے حاصل ہو گئی تو وہ کتنی خوشی کا اہتمام کرے گا۔ جسے رب نے تھوڑا سا عطا کیا، وہ مدت سے ایک مراد کا انتظار کر رہا تھا، تو رب کے عطا کردہ نعمتوں سے وہ کتنی خوشی کا اظہار کرے گا۔ کہتے ہیں وہ عظیم مقتدر پروردگار جو 6000 برس بلکہ لاکھوں برس سے اپنے محبوب کی ولادت کے پیش خیمے یعنی اپنے محبوب کی ولادت کی تیاریاں فرما رہا ہے، اب وہ وقت آ گیا تو پھر وہ اپنے محبوب کی ولادت کے وقت کیسی کیسی عظیم خوشیوں کا اہتمام فرمائے گا۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں کہ دنیاوی طاقتیں رکھنے والا اگر تھوڑا سا شخص بھی ہو، جس کے پاس تھوڑی سی طاقتیں ہوں، اگر اسے بھی کوئی مراد ایسی مل جائے جس مراد کا وہ مدت سے انتظار کر رہا تھا، مدت سے اس کی تیاریاں کر رہا تھا، تو جب وہ وقت آئے گا تو وہ کتنا اہتمام کرے گا۔ کہا رب العالمین جو لاکھوں برس سے اپنے محبوب کی آمد کی تیاریاں فرما رہا ہے، جب وہ رات آئی ہوگی تو رب نے کیسی کیسی خوشی کا اہتمام فرمایا ہوگا۔ تبھی تو کہتے ہیں ملائکہ میں میلاد تھی، عرش پر میلاد تھی، فرش پر میلاد تھی، ہر طرف خوشیوں کا سامان تھا کہ وہ مراد المرادین تشریف لانے والے ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک بات نہیں کی۔ آج کی بولی یہ ہے نا کہ صرف اپنی بات کرو اور بات مکمل کرو، مخالفین کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ ایک نئی بولی ہے، یہ قرآن کریم کے اسلوب سے ہٹ کر ایک نیا قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی جہاں فرما برداروں کا ذکر کرتا ہے، جہاں فرما برداروں کے انعامات کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں نافرمانوں کا اور ان کی مذمتیں بھی اللہ کا کلام بیان کرتا ہے۔ کلام الہی کا اسلوب یہی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں شیاطین کو اس وقت بھی جلن ہوئی تھی جب وہ ولادت کا وقت آیا تھا، شیطان اس وقت بھی جل رہے تھے، اور اب بھی ہیں شیاطین جو جلتے ہیں اور ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں غلام تو خوش ہو رہے ہیں
کہ ایسا دامن ہاتھ آ گیا، یہ گر رہے تھے، یہ غلام گر رہے تھے، ایسا دامن ہاتھ آیا ہے کہ اس محبوب نے تشریف لا کر انہیں بچا لیا ہے۔ اگلی بات کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ایسے سنبھالنے والے ہیں، ایسے بچانے والے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ کہا مثال کے طور پر سمجھو، اگر کوئی شخص کہیں گر رہا ہو اور کوئی اس کو بچانے والا جائے تو وہ اسے سہارا دے کر گرنے سے بچا لے گا۔ کہا اگر دو لوگ گر رہے ہوں اور بچانے والا کوئی ایک ہو تو طاقتور آدمی ہوا تو دونوں کو بچا لے گا، کوئی بہت بڑا پہلوان ہوا تو زیادہ سے زیادہ 3 کو بچا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں اس سے زیادہ کوئی بچانے والا طاقت نہیں رکھتا، لیکن یہاں کیفیت کیا ہے؟ یہاں گرنے والے کروڑوں ہیں اور بچانے والا ایک محبوب ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال ایسے ہے کہ جو شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، وہ پروانے اس روشنی کو دیکھ کر اس میں گرنا چاہتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ یہ شمع انہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ کہا تم دوزخ کے گرد ہو اور اس میں گرنا چاہتے ہو اور میں تمہیں اس سے بچا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں بڑے سے بڑا پہلوان بھی زیادہ سے زیادہ 3 کو بچا سکتا ہے، لیکن یہ وہ طاقتوں والے محبوب ہیں، یہ وہ اختیار والے محبوب ہیں کہ جو ایک ہیں اور کروڑوں کو بچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی برکت سے کروڑوں کو بچایا۔ جبریل امین جنت سے مشروب لے کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب سیدہ آمنہ اسے پیتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے دل کو ٹھنڈکیں عطا فرماتا ہے۔ کہتے ہیں جب وقت ولادت قریب آیا، سید اعلیٰ حضرت کا کلام چل رہا ہے، تو پرندے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ پرندے عرض کرنے لگے اظہر یا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے تمام رسولوں کے سردار اب تشریف لے ہی آئیے۔ اظہر یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب تشریف لے ہی آئیے۔ اظہر یا اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم، اے تمام پہلوں میں اور تمام بعد میں آنے والوں میں سب سے زیادہ کرم والے محبوب اب تشریف لے ہی آئیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف بمطابق 20 اپریل 571 سنہ عیسوی پیر کے روز صبح صادق کے وقت ہوئی۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے میری ولادت کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا ہے اور اس نور کی وجہ سے بصرہ کے محلات ان کے لیے روشن ہو گئے۔ سیدنا عثمان ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ نے مجھے بتایا کہ جب محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی گھڑی تھی تو میری والدہ اس وقت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار میں حاضر تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے گھر کی ہر چیز میں نور نظر آ رہا تھا، میں نے ستاروں کو دیکھا، مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ستارے قریب آ گئے ہوں، مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ اتنے قریب آ گئے ہیں جیسے گر پڑیں گے۔ کہتی ہیں میری والدہ نے مجھے یہ بتایا کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے نور کی وجہ سے پورا کا پورا گھر روشن اور منور ہو گیا تھا۔ پھر تو امام اہل سنت کہنے میں حق بجانب ہیں، پڑھیے مل کر صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ کہ جو نور والا تارا ہے وہ روشنی کا صدقہ لینے کے لیے سیدہ آمنہ کے گھر پر حاضر ہوا ہے کہ آپ کے یہاں جو نورانی چہرے والے محبوب تشریف لائے ہیں،
ذرا ان کی روشنی سے کچھ نور مجھے بھی مل جائے۔ سیدی فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق مصطفیٰ تو یہ کہتا ہے، آپ عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں کبھی بھی آپ نے انچی ٹیپ نہیں پکڑی کہ اتنا بیان کر سکتے ہیں، اتنا نہیں کر سکتے، یہ بات کر سکتے ہیں، یہ بات نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نورانیت مصطفیٰ کی میں کیا بات کروں، جو خاک محبوب کریم علیہ السلام کی نالین اقدس کا بوسہ لیا ہے، جس خاک نے حضور کی نالین اقدس کا مبارک نقش پا کا نہیں، محبوب کی نالین اقدس کا جس خاک نے بوسہ لیا، جو مٹی حضور کی نالین اقدس پر ایک بار لگی اور جدا ہو گئی، ایک بار لگی اور جدا ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ احمد رضا کا عشق تو یہ کہتا ہے کہ سورج اور چاند ستارے لائن بنا کر اس مٹی کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو جو نور عطا ہوا اس کی کچھ خیرات ہمیں بھی مل جائے۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ کہتے ہیں جو نالین اقدس پر مٹی مبارک لگی اور جدا ہو گئی، اس کی یہ شان ہے کہ سورج بھی روشنی کے لیے اس کے پاس آتا ہے، چاند بھی روشنی کے لیے اس کے پاس آتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت اور جو کیفیت ہے، حضور علیہ السلام کے مبارک پھپھی جان کیا بیان کرتی ہیں۔ سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب حضور نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس وقت میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے مبارک چہرے سے جو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، اس نور کی کیفیت کی وجہ سے جو گھر میں چراغ جل رہا تھا، وہ چراغ کی روشنی بھی اس نور کی وجہ سے کم نظر آ رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، بیان کرنے والی کون ہے؟ حضور کی پھپھی جان بیان کر رہی ہیں۔ اس حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، دلائل النبوت کی روایت ہے۔ کہتی ہیں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے سجدہ فرمایا۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو فصیح و بلیغ زبان میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور رب نے مجھے اپنا محبوب اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سیدہ صفیہ کہتی ہیں کہ آپ کے نور کی وجہ سے پورا گھر روشن اور منور تھا۔ کہتی ہیں کہ میں نے جھک کر آپ کو اٹھایا، دل میں نیت یہ تھی کہ جس طرح ولادت کے بعد بچے کو نہلایا جاتا ہے، اسے ستھرا کیا جاتا ہے، تو اس مبارک بچے کو بھی ذرا نہلا لیا جائے، انہیں ستھرا کیا جائے۔ کہتی ہیں جب میں نے اس نیت کے ساتھ جھک کر اٹھانا چاہا، میں نے کسی پکارنے والے کو سنا اور پکار دینے والا مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کوئی ندائے غیبی سے مجھے کہہ رہا تھا، اے صفیہ اپنے آپ کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں، ہم نے اپنے محبوب کو اتنا پاک و صاف پیدا کیا ہے کہ جو ان کے در پر آ جائے گا وہ بھی ہمیشہ کے لیے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے اس ندائے غیبی کو سنا۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے آپ کو کپڑے میں لپیٹنا چاہا تو آپ کی پشت پر میں نے مہر نبوت کو چمکتا ہوا دیکھا، آپ کی پشت پر مہر نبوت چمک رہی تھی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کھجور کے تنوں کی مانند لمبی لمبی خواتین کو دیکھا۔ کہتی ہیں اس سے پہلے میں نے اتنی لمبی خواتین کو کبھی نہیں دیکھا تھا، اور ان سے زیادہ روشن اور پرنور چہرے والی عورتیں بھی نہیں دیکھی تھیں۔ ان میں سے ایک خاتون آگے بڑھی اور اس نے مجھے پینے کے لیے ایک مشروب دیا اور بڑے ہی پیار سے مجھ سے کہنے لگی کہ اسے نوش فرما لو۔ کہتی ہیں وہ خاتون کا دیا ہوا مشروب میں نے پیا اور محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا
سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں؟ اس ولادت کے وقت کی جو عظیم و شان گھڑیاں تھیں، ان مبارک لمحات میں آپ کے دادا جان نے کیا ملاحظہ کیا؟ کہتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں تھا، صبح صادق کے وقت سحری کا جب وقت آیا، جب حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی گھڑی آئی، تو خانہ کعبہ کو میں نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف کے اندر جو کافروں نے بتوں کو نصب کیا ہوا تھا، صبح صادق کے وقت وہ بت دھڑا دھڑ ایک کے بعد ایک اوندھے منہ گرنے لگے۔ کہتے ہیں بات یہیں پر پوری نہیں ہوئی، بلکہ میں نے پھر بیت اللہ مشرفہ کو دیکھا، خانہ کعبہ کو ملاحظہ کیا کہ جس طرف سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، سیدہ آمنہ کے مکان کی طرف خود بیت اللہ سجدے میں جھک گیا، خود بیت اللہ شریف سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی سمت سجدے میں جھکا۔ میں حیران ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ عجیب و غریب نظائر کیا نظر آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جب میری حیرانی بڑھی تو دیوار کعبہ سے مجھے آواز آئی، ولد المصطفى المختار الذي تهلك بيده الكفار۔ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، وہ مختار نبی تشریف لے آئے جن کے دست اقدس کی برکت سے اللہ کافروں کو تباہ و برباد فرمائے گا۔ اس دور میں بھی ولادت محبوب کے وقت بھی یہ بات بیان کی گئی، تباہی کافروں کا مقدر ہے۔ اس دور میں بھی کافروں کی بڑی بڑی جماعتیں 313 کے مقابلے میں تباہ و برباد ہوئیں۔ آج بھی اور آئندہ بھی مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں کافروں پر ضرور بھی ضرور غلبہ پائیں گے، کیونکہ رب کا وعدہ یہی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اسی لیے ہے تاکہ حضور کا دین تمام دینوں پر غالب آئے، اور کافروں کو برا لگے، مشرک برا منائیں، اس کے باوجود اللہ دین محمدی کو غلبہ ضرور عطا فرمائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ سنا کہ دیوار کعبہ سے آواز آ رہی ہے، ولد المصطفى المختار الذی تہلک بیدہ الکفار۔ وہ مصطفیٰ مختار تشریف لے آئے کہ جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کافروں کو تباہ و برباد فرمائے گا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رب العالمین نے جو شرف عطا فرمایا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ولادت باسعادت ان مبارک عظیم زوجین کی یہاں ہوئی۔ سیدنا مفتی احمد یار خان نیوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اگر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمتوں کو سمجھنا ہو تو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں۔ کہتے ہیں مثال یہ ہے کہ جیسے سمندر کے کنارے جب تم جاتے ہو تو سمندر کے کنارے بہت ساری سیپیاں پڑی ہوتی ہیں، تم ان سیپیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے، لیکن ان سیپیوں کے درمیان ایک ایسی سیپی ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہیرا چھپا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس ہیرے کی وجہ سے تم اس سیپی کو بھی اٹھا لیتے ہو کہ اس کے اندر ہیرا ہے۔ کہتے ہیں جو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا تمثیل بلا تشبیہ جس شکمہ مادر میں محبوب تشریف رکھتے ہوں، جس مبارک ماں کے جسم میں ان کے مبارک بطن میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف رکھتے ہوں، وہ ایسی نعمت کبریٰ کہ جن کا دنیا کے تمام ہیرے مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہا وہ ماں کتنی عظیم ہوگی جس نے اپنے شکم میں محبوب کریم علیہ السلام کو رکھا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے والدین کریمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کمالات عطا کیے ہیں
کہ آج بھی اہل مدینہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تمہاری کوئی دعا بظاہر قبول نہ ہو رہی ہو، تم دعا کی قبولیت چاہتے ہو، تو پھر رب کے حضور ہاتھ اٹھاؤ تو یوں عرض کرو، اے مالک و مولا، میں تیرے محبوب کے والدین کے صدقے سے تجھ سے مانگتا ہوں، تو مجھے عطا فرما۔ کہا جب حضور کے مبارک والدین کا صدقہ مانگو گے، اللہ تمہیں جولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ محترم و پیارے بھائیوں، آگے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک بچپن کی کیفیت، پھر سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حضور کا قیام، ان کے جو مشاہدات ہیں، اتنا مفصل بیان ہے، انسان پڑھتا چلا جائے، بیان کرتا چلا جائے۔ آپ یقین کیجئے، سیرت کی کتابیں، اس کا مطالعہ آپ خود بھی کرنا معمول بنائیں، اتنا مزہ آتا ہے مطالعہ کرنے میں۔ انسان سوچتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کتنی میری حقیقت ہے، رب نے مجھ پر کتنا بڑا احسان فرمایا، اتنے عظیم محبوب کی امت میں مجھے بن مانگے شامل کیا۔ سیرت محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں اسی مسجد میں ہر اتوار کے روز ظہر کی نماز کے بعد پونے گھنٹے کے لیے سیرت طیبہ طاہرہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بیان ہوتا ہے۔ 1:30 بجے بیان کا آغاز ہوتا ہے اور 2:15 بجے ٹھیک بیان کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آپ بھائیوں سے درخواست ہے، آپ خود بھی تشریف لائیں، اس کی دعوت کو بھی عام فرمائیں، اور خصوصاً طور پر آپ سے یہ التجا ہے، یہ درخواست ہے کہ ولادت محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ مبارک لمحات اور مبارک گھڑیاں، کوشش یہ کریں کہ جتنے پچھلے سال گزارے ہیں، ہر سال سے بڑھ کر اس سال حضور کی آمد کا جشن منائیں۔ کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات لکھی تھی، کسی لکھنے والے نے لکھا کہ مجھے کوئی شخص یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس تو بظاہر اتنی رقم نہیں ہے کہ میں حضور کی آمد کا جشن منا سکوں۔ تو کہا، میں نے پوچھا کہ تو نے کوئی اپنے منافع میں سے، اپنے پروفٹ میں سے کچھ پیسہ بچایا ہے؟ کہا، ہاں، میں تنخواہ دار ملازم ہوں، میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے اپنے پاس بچا کر رکھے ہیں، لیکن وہ تو میں خرچ نہیں کر سکتا نا۔ کہا، کیوں خرچ نہیں کر سکتا؟ کہا، اس لیے خرچ نہیں کر سکتا کہ وہ پیسے میں نے برے وقتوں کے لیے بچا کر رکھے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں، میں نے جواب یہ دیا، دنیا کے سب سے اچھے وقت میں، یعنی ولادت مصطفیٰ کے وقت میں، اپنے برے وقتوں کے لیے بچائے گئے پیسے خرچ کر دے۔ جب تو سب سے اچھے وقت میں خرچ کرے گا تو اللہ ویسے ہی تجھے برے وقتوں سے بچا لے گا۔ ہر سال سے بڑھ کر اس سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا جشن اس انداز میں منائیں کہ ان مبارک گھڑیوں میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں یہ وعدہ کریں، میں اور آپ مل کر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم کمزور ہیں، ہم کچھ بھی نہ کر سکے، آج سال سے اوپر ہو گیا، آپ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی علی الاعلان سرکاری سطح پر فرانس جیسے ملک میں کی گئی، اور ہم کوئی انتقام نہ لے سکے۔ اپنی ان غلطیوں کوتاہیوں پر اس مبارک وقت میں حضور کے دربار میں معافی مانگنی ہے، اور پھر یہ عزم کرنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آئندہ آپ ہمیں اپنی مبارک ذات سے وفا کرنے کے لیے قبولیت کی مہر عطا کر دیں۔ محترم اور پیارے بھائیوں، آج کی نشست میں بھی آغاز میں یہی سماعت کیا کہ نعمت کبریٰ ہیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام، اور رب نے آپ کی آمد کا بیان فرمانے کے بعد احسان جتلایا ہی اس لیے کہ یہ وہ نعمت نہیں ہے جو دنیا تک جس کا فائدہ محدود ہو، بلکہ یہ نعمت تمہیں قبر میں بھی کام آنے والی ہے، محشر کے میدان میں بھی کام آنے والی ہے، حوض کوثر بھی نہیں کہ دست اقدس سے پینا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام سے وفا کاش رب العالمین ہمارا مقدر بناتے، اور خصوصی طور پر یہ دعا آج بھی کریں۔ آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک شہر میں 12ویں شریف کی رات ہے، آج بھی یہ دعا کریں، کل رات بھی، کل صبح صادق کے وقت بھی یہ دعا کریں کہ اے مالک و مولا، جن عظیم لوگوں نے
تیرے محبوب کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرا دیا۔ آج ایک جشن ولادت ہم بھی منا رہے ہیں، بڑے اچھے ماحول میں پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر، گھر پر لائٹنگ لگا کر، اور ایک جشن ولادت اسیران ناموس رسالت جیل کی کال کوٹریوں میں منائیں گے، اور ایک جشن ولادت وہ شہیدان ناموس رسالت منائیں گے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کتنا پیارا جشن ولادت وہ منائیں گے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو کر۔ آج اس جشن ولادت پر ہم یہ عزم کریں، محبوب ہمیں بھی قبولیت دے دیں، ہمارے دلوں سے بھی بزدلی کو دور کر دیں، اور ہمیں بھی آپ اپنی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے ہمیں بھی منتخب فرما لیں۔ محترم اور پیارے بھائیوں، اگر یہ عظیم نعمت اس ولادت پر ہمیں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے عطا ہو جائے کہ ہمارا تو یہ نعرہ ہے کہ میں غلام رسول ہوں، میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کا بھکاری ہوں، کاش ہمیں اس ماہ میں عظیم گھڑیوں میں اس دربار سے بھی یہ مہر مل جائے کہ ہاں یہ ہمارے دربار کا غلام ہے، تو پھر یہ وہ نعمت ہو گئی جس نعمت کا شکرانہ انسان اگر مرتے دم تک بھی ادا کرے تو نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں وفائے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام عطا فرمائے، حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کا عزم عطا فرمائے، اس عزم پر استقامت عطا فرمائے۔ خاص طور پر اسیران ناموس رسالت کے لیے آپ خود بھی دعا کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی ان کے بارے میں بتائیں کہ دیکھو بیٹا، آج ہم جھنڈا اٹھا کر، سینے پر نالین شریف کا بیج سجا کر ہم جلوس میں جا رہے ہیں، ہم نے اس مبارک ماہ کی مناسبت سے اپنے گھروں پر لائٹنگ کی ہے۔ کچھ ایسے پیارے لوگ ہیں جو حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے جیل میں بند ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعا کرائیے، انہیں بتائیے اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی تا قیام قیامت نسلوں کو حضور کا عاشق بنائے، رب العالمین قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں کبھی کوئی گستاخ رسول پیدا نہ فرمائے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد رب العالمین ہماری آنے والی قیامت تک کی نسلوں میں جاری و ساری فرما دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔